الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الأنبياء عظيم الرجاء أميم الجود والعطاء ماهي الذنوب والخطايا الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا. صدق الله مولانا العظيم. ثم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابن الکریم وبارک وسلم. اللہ کی حمد و ثنا ذکر جناب مصطفیٰ علیہ تحیات و ثنا عرض کرنے کے بعد قابل صد احترام میرے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، قابل قدر ماں اور بہنوں، ماہ مقدس جمادی الثانی شریف کا ہے. میں نے پچھلے جمعے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کریم نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنے محبوب کا وہ منصب بیان کیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، میں وہ ہوں جس نے یہ رسول بھیجا جو ہدایت دینے والا ہے اور دین حق لایا ہے. اس کا دین تمام ادیان پر غالب ہے. کوئی اس کی گواہی دے نہ دے، میں اب اللہ کافی ہوں اس پر کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. پھر محبوب کے ان وفاداروں کا ذکر کیا، والذین معہ، جو اس کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
کہ وہ کفار پر سخت ہیں لیکن آپس میں رحم دل ہیں، اور تو ان کو دیکھے گا رکوع کرتے، سجدہ کرتے اور ہر حال میں اپنے اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ جس کے بارے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ والذین معہ، جو حضور کے ساتھ ہیں سب صحابہ عظمت والے، شان والے، مرتبے والے ہیں، لیکن مفسرین نے اس کے بارے میں یہ لکھا کہ اس کے مصداق حضرت ابوبکر صدیق کی ذات پاک ہے، جن کا وصال پاک بھی اسی ماہ میں ہے 22 جمادی الثانی کو، اسی مہینے میں آج غالباً 19 ہے، اور 22 جمادی الثانی کو آپ کا وصال پاک ہے۔ وہ میرے رسول کے ساتھ بچپن سے لے کر رسالت کے آخری مشن تک مصطفیٰ کے ساتھ تھے۔ کوئی ایسا موقع نہیں جس میں حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ نہ ہوں۔ مشکل ترین وقت بھی آئے، مکے کے ظلم و ستم بھی آئے، حرم میں سرکار پر طرح طرح کی غلاظتیں پھینکی گئی، تکلیفیں دی گئی، ان سب تکلیفوں میں حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ تھے۔ ابو جہل نے حرم کعبہ میں مصطفیٰ کریم پر اوجریاں پھینکی، گلے میں کپڑا ڈال کر سرکار کو گلا دبانا چاہا، ابوبکر صدیق نے بچانا چاہا، اتنا مارا گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کے اہل خانہ اٹھا کر گھر لے گئے، لیکن جب ہوش آئی تو پہلا جملہ یہ تھا، ماں سے سوال کیا کہ بتا میری سرکار کا حال کیا ہے۔ یہ پہلا جملہ تھا۔ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، سب سے پہلے ہوش آنے کے بعد اپنے آقا کے بارے میں پوچھا کہ ماں بتا میرے حضور کا حال کیسا ہے۔ پھر مکہ چھوڑا، ہجرت میں مصطفیٰ کے ساتھ تھے، غار ثور کی تنہائی میں ساتھ تھے، اور غار ثور کی جو نیکی ہے اس کے بارے میں میری سرکار کا فرمان ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ بارگاہ رسالت میں تھی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آج کا سائنسدان بڑی ریسرچ کے باوجود بھی آسمان کے ستاروں کی گنتی نہیں لا سکا، لیکن قربان جائے علم مصطفیٰ پر فرمایا ہاں عائشہ میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ پتا چلتا ہے کہ سرکار کو عمر کی نیکیوں کا بھی پتا ہے، آسمان کے ستاروں کا بھی پتا ہے۔ فرمایا میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، تو خیال آیا کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر، جس کی تعداد کوئی گن ہی نہیں سکتا، تو پتہ نہیں میرے باپ کی نیکیاں کتنی ہیں۔ عرض کرتی یا رسول اللہ میرے باپ کی نیکیاں؟ فرمایا عائشہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ایک طرف، اور تیرے باپ کی غار ثور کی ایک نیکی ایک طرف۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات پاک کا وہ کردار بارگاہ رسالت میں کیسا ہے کہ ایک نیکی غار ثور والی جس میں دشمن تلاش کر رہے ہیں اور ہر کوئی انعام لینے کے لیے دوڑ رہا ہے، ابو جہل کا اعلان کہ 100 اونٹ دوں گا جو سرے مصطفیٰ لائے گا، ہر کوئی تلاش کر رہا ہے، اس مشکل ترین وقت میں جو مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہے اس کی جرأت و دلیری کو داد دینی چاہیے۔
اور ایک بات یاد رکھیں، جب خطرہ ہو تو بزدل کو کوئی بھی ساتھ اپنے نہیں لاتا، کیونکہ بزدل کمزور جو ہوتا ہے وہ خود بھی مرتا ہے، ساتھ والے کو بھی مرواتا ہے۔ اور میرے نبی کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا، انتخاب مصطفیٰ جو ہے یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک نے اس رات کو پورے مکے میں جس کا انتخاب کیا تھا وہ ابو بکر کی ذات تھی، اور پھر اس رات کی تاریکی میں ابو بکر صدیق کا لقب جو ہے نا، یہ صدیق کا لقب مصطفیٰ کریم نے دیا۔ صدیق وہ جس کی بات زبان سے نکل جائے خدا تقدیر کے رخ موڑ دے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ صادق بھی سچے کو کہتے ہیں، صدیق بھی سچے کو کہتے ہیں، لیکن صادق و صدیق میں ایک فرق ہے۔ صادق اس سچے کو کہتے ہیں جو واقعہ کے مطابق بات کرتا ہے، لیکن صدیق اس سچے کو کہتے ہیں جس کی زبان سے بات نکل جائے خدا تقدیر کے رخ موڑ دے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو یہ لقب مکہ میں مل چکا، معراج کی تصدیق پر مل چکا۔ جب ابو جہل نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ ابوبکر بتا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں مکہ سے بیت المقدس گیا، وہاں سے پہلے آسمان پر گیا، پھر دوسرے پر، تیسرے پر، ساتوں آسمان کو پار کیا، عرش پر گیا، خدا سے گفتگو کی، پھر واپس آیا، میرا بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، وضو کا پانی بھی بہ رہا تھا، تو مان لے گا؟ ابو بکر نے کہا نہیں۔ کہا پھر یہ تیرا مصطفیٰ کہتا ہے۔ قربان جی ابو بکر صدیق کی شان پر۔ فرمایا اگر کوئی اور کہتا تو میں نہیں مانتا، اگر میرے مصطفیٰ نے کہا تو پھر صدقت یا رسول اللہ، پھر میرے حضور نے سچ فرمایا ہے، پھر میرے حضور نے سچ فرمایا ہے، کیونکہ حضور اصل کائنات ہیں، حضور روح کائنات ہیں، حضور جان کائنات ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، حضور کائنات کی جان ہے۔ جب جان نکل جائے تو باڈی جہاں کسی کا ہاتھ ہوتا ہے وہی رہتا ہے، جہاں ٹانگ ہوتی ہے وہی رہتی ہے، جان نکل جائے تو پورا اعضاء جہاں جہاں کسی کا اعضاء ہوتا رک جاتا ہے، جان نکلتی۔ حضور کائنات کی جان ہے، کائنات کی۔ جب سرکار گئے تو کائنات کا نظام وہی رک گیا تھا، سرکار واپس آئے تو نظام کائنات چلا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو لقب صدیق تو معراج کی تصدیق پر حضور سے مل چکا تھا کہ انت صدیق، لیکن اس رات کی تاریکی میں جب وہ جا رہے تھے تو حضور آگے آگے تھے، ابو بکر پیچھے پیچھے تھے۔ ایک جو نوجوان قریب آیا رات کی تاریکی میں، ابو بکر سے پوچھا کہ تیرے آگے کون جا رہا ہے؟ اگر کہتے کہ میری سرکار جا رہے ہیں تو وہ تو آئے حضور کو تلاش کرنے کے لیے تھا، اگر حضور کے بارے میں بتاتے نہیں تو پھر صدیق نہیں رہتے۔ کہا یہدی الی صراط مستقیم، جو میرے آگے جا رہا ہے نا یہ مجھے راستہ بتانے والا ہے، اور راستہ بھی سیدھا، صراط مستقیم، بالکل سیدھا راستہ بتانے والا میرا رہنما ہے۔ اس ابوبکر صدیق کی وفا پہ قربان جائیں، کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ جس لمحے میں وہ سرکار کے ساتھ نہ ہو۔ بدر میں پہلی جنگ ہے اسلام کی، حضور نے اپنی بیٹی ام المومنین حضرت ختیجہ کے بعد جو سرکار کے نکاح میں آئی وہ ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ ہے، جن کی عمر اس وقت 7 سال کی عمر ہے، نکاح میں دی، رخصتی مدینے آ کے ہوئی ہے، لیکن اپنی بیٹی دی۔ فرمایا مجھے یہ بڑی ہی پسند ہے کہ سرکار کو دیکھتا رہوں، سرکار کے حکم پر مال خرچ کرتا رہوں، اور اپنی بیٹی سرکار کے گھر دیکھوں۔ بنتی فی زوجک فی بیتک، کہ اپنی بیٹی سرکار کے گھر دیکھوں، یہ بھی مجھے بڑی خوشی ہے۔ اور کملی والے تیرے نام پر، تیرے حکم پر سرکار نے مال غنیمت کے لیے، جنگ کے لیے اعلان کیا کہ اپنا اپنا مال لاؤ۔
حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ ابو بکر سے میری مالی حالت اچھی ہے تو میں آج مال زیادہ پیش کروں گا اور میں نمبر لے جاؤں گا۔ جب وہ مال لے کر آئے تو سرکار نے کسی سے نہیں پوچھا سوائے حضرت عمر کے۔ حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر بتا کیا لائے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ آدھا چھوڑ آیا ہوں، گھر میں آدھا لے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق آئے تو گٹھڑی سر پہ اٹھائی ہوئی تھی، بارگاہ رسالت میں آئے، اپنے جسم پر بوریا پہنا ہوا تھا، اس کو کانٹے کے بٹن لگائے ہوئے تھے، اور جب آئے تو سرکار نے پوچھا ابو بکر تم کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی آقا جو لایا ہوں وہ تو آپ کے سامنے ہے، گھر صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ گھر صرف میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین آئے، انہوں نے بھی لباس پہنا ہوا تھا ٹاٹ کا۔ حضور نے پوچھا یہ لباس کیوں پہنا ہے؟ کہا آپ کے غلام کی یہ ادا خدا کو بھی پسند آئی ہے۔ ہر فرشتے نے یہ لباس پہنا ہے، اللہ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ کپڑے تو اوروں نے بھی پہنے ہوئے تھے لیکن یہ انداز سے یہ ابو بکر صدیق کا نرالا تھا، نرالا انداز تھا۔ بدر کی پہلی جنگ ہے، اس میں سرکار کے ساتھ جو دعا میں آمین کہنے والے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات تھی، اور میرے آقا نے خدا کی بارگاہ میں جو دعا کی، عرض کی میرے مولا جو میرے پاس تھے نا وہ میں لے آیا ہوں، یہ 313 یہ میں تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں، اگر آج تو نے فتح نہ دی تو پھر قیامت تک کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا۔ یہ 313 کا لشکر ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، سامان حرب نہیں، جنگ کا لباس نہیں، تلوار نہیں، دستار نہیں، جوتا نہیں، یہ کیفیت ہے، لیکن ان کا جذبہ بڑا بلند تھا۔ ان کا جذبہ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تک سادی سی کالی کملی والے پر۔ ان کا تیغ و تیر پر بھروسہ نہیں تھا۔ ہم ایٹم بم کے مالک ہوتے ہوئے بھی پریشان ہیں، ڈرتے ہیں، لیکن نبی کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، اور یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اس میں سرکار کے ساتھ جو آمین کہنے والے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات تھی، اور سرکار دعا کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حضور دعا پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اپنے مولا کو منا رہے ہیں کہ مولا میرے غلاموں کو فتح ہو۔ اس میں قربان جائیں جوہر دکھانے والے میرے رسول کے خاندان کے فرد تھے۔ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کی ذات، حضور کے چچا کے بیٹے مولا مرتضیٰ کی ذات، حضور کے چچا کے بیٹے حضرت عبیدہ، وہ 3 نوجوان تھے جو مکہ والوں نے کہا تھا کہ ہماری برادری کے مقابلے میں آئیں، تو حضور نے اپنے خاندان کے یہ 3 آدمی بھیجے تھے۔ اس میں حضرت عبیدہ شہید ہوئے، باقی مولا کائنات اور حضرت حمزہ نے سب کو فنار کیا تھا۔ اس میں دعا مانگنے والے ابوبکر صدیق کی ذات، حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں دعا مانگی تو آمین کہنے والے حضور کے ساتھ تھے، اور بار بار تسلیاں دینے والے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اتنی کیفیت میں دعا مانگ رہے تھے کہ سرکار کی چادر جو اوپر لی ہوئی تھی وہ گر گئی نیچے، بار بار اوپر دیتے، تسلی دیتے، آپ کے کاندھوں کو دباتے، یا رسول اللہ آپ کا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، یا رسول اللہ آپ کا اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ یہ تسلی کے جملے، تسلی دینا بھی بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ مدثر خیر تے آئی پریشان بیٹھے، میں پریشان ہو گیا، تو میرے اکھ پا کے ویکھتا مجھے سواد آئے گا، تو ایویں تھلے کر کے منہ نہ بول، نہیں تو کو نہیں پہنچے تو میرے تک پہنچیے، یہ اتھوں تک نہ پہنچ، پہلے میرے تک پہنچ، میری جان پھر اگے جائی۔ آئے جب کوئی پریشان چہرہ نظر آئے نا تو پھر اس کو تسلی کے جملے 2 بولنے سے
یہ بھی ایک بہت بڑا فیضان ہے اور بہت بڑی داد ہے اور بہت بڑی امداد ہے کہ کسی کی پریشانی کے وقت اس کو پیار کے دو جملے بولنا، اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور کو تسلیاں دے رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں ابوبکر کی تسلیاں میرے دل کو حوصلہ دیتی تھی، مجھے بھی اپنے اللہ پر یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے امداد دے گا، لیکن یہ ابوبکر کا کردار بھی کردار ہے۔ جہاں مولا علی کی تلوار چل رہی تھی وہاں مصطفیٰ کریم کے ساتھ آمین کہنے والے ابوبکر صدیق کی ذات تھی۔ جہاں بستر رسول پر علی لیٹے تھے اس تاریکی میں صبر کرنے والے ابوبکر کی ذات تھی حضور کے ساتھ۔ وہ صدیق اکبر جن کا کردار یہ ہے کہ وصال مصطفیٰ کے بعد جن کو متفقہ طور پہ مصلی رسول کا مالک بنایا گیا، خلیفہ بنایا گیا، نائب رسول بنایا گیا، خلیفۃ الرسول بنایا گیا، پہلا خلیفۃ الرسول جسے منتخب کیا گیا وہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال کہ انہوں نے جنازہ مصطفیٰ کا نہیں پڑھا، خلافت کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ کیا کر گئے؟ خلافت۔ حضرت ابوبکر صدیق تو خلافت کے لیے گئے ہی نہیں تھے۔ یہ کٹ جو کیا تھا یہ تو اہل مدینہ نے کیا تھا، انصار نے کیا تھا کہ حضور کے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق تو ان کو بتانے کے لیے گئے تھے کہ حضور کے بعد خلیفہ کون ہوگا، وہ خلیفہ بننے کے لیے نہیں گئے تھے۔ حضرت عمر نے آپ کا نام انتخاب کیا، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو کہا کہ تم خلیفہ بن جاؤ، انہوں نے کہا نہیں، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی خلیفہ اور بن ہی نہیں سکتا۔ جہاں تک مسئلہ ہے کہ سرکار کا جنازہ نہیں پڑھا، میرا ان سے سوال ہے بتائے کہ سرکار کا جنازہ پڑھایا کس نے ہے؟ سرکار کا جنازہ ہوا کب ہے؟ سرکار کا جنازہ نہیں ہوا۔ جنازہ یہ تھا کہ صحابہ ٹولی در ٹولی آتے، وہ حضور پر درود پڑھتے، زیارت کرتے، گزرتے جاتے۔ سرکار کی نماز جنازہ بولو نہیں ہوئی۔ لوگوں کو کہتے ہیں جی سرکار کا یہ خلافت بانٹ رہے تھے، حضرت مولا کائنات جنازے کا انتظام کر رہے تھے۔ ارے مولا کائنات کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے سرکار کو غسل دیا تھا۔ حضور کو آخری غسل، پہلا غسل مصطفیٰ نے علی کو دیا تھا اور آخری غسل مصطفیٰ کو علی نے دیا تھا۔ اسی علی سے ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ علی آپ نے غسل مصطفیٰ کو دیا ہے، مجھے بھی آخری غسل آپ نے دینا ہے، مجھے بھی آخری غسل آپ نے دینا ہے۔ جس کو غسل دیا جائے اس سے اختلاف ہوتا ہے یا محبت ہوتی ہے؟ بولو، جس کو زندگی کا آخری غسل دیا جائے وہ محبت سے دیا جاتا ہے یا مخالفت سے دیا جاتا ہے؟ قربان جائیں، حضرت سرکار کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھا۔ کوئی بتائے کہ سرکار کی جنازے کی جماعت کس نے کرائی ہے؟ اور نماز میں یہ پڑھنا تھا اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ اس کی بخشش کر۔ کیا پڑھتے ہیں نماز جنازہ میں؟ کہ یا اللہ میری بھی بخشش کر، اس کی بھی کر، پہلے اپنی زندو کی، کہ پہلے زندو کی بخشش کر پھر اس کی مردے کی کر۔ ارے نماز جنازہ میں یہ دعا مانگنی یا اللہ حضور کی بخشش کر جس نے ساری کائنات کی بخشش کرانی ہے، جس کے صدقے بخشش کائنات کی ہونی ہے، ان کے لیے یہ دعا مانگنی تھی۔ بتائے کوئی کہ نماز جنازہ میں کیا پڑھا کسی نے؟ سرکار کے جنازے میں کیا دعا مانگی؟ جنازہ نہیں تھا سرکار کا، سرکار کا جسم پاک تھا، صحابہ آتے، زیارت مصطفیٰ کرتے، درود پڑھتے، گزرتے جاتے۔ لیکن اس وقت کا عالم یہ تھا، قربان جائیں ابوبکر صدیق تیرے کردار پر اور فاروق اعظم تیری دور اندیشی پر، اگر اس وقت خلیفے کا انتخاب نہ ہوتا تو اسلام کا نظام نہ ہوتا۔ مسیلمہ کذاب حضور کے زمانے میں دعویٰ نبوت کر چکا، لوگوں نے نماز کے لیے انکار کر دیا، زکوٰۃ کا انکار کر دیا، لیکن ابوبکر صدیق کا یہ کردار تھا، فرمایا ایک رسی بھی اگر زکوٰۃ کی کسی کی طرف نکلی وہ لوں گا، سختی کی۔ حضرت عمر نے کہا ذرا ہاتھ نہ رکھے، حضور کے بعد لوگ بگڑ جائیں گے۔ فرمایا نہیں، میں نبی کے دین کو بگڑنے نہیں دوں گا، جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کروں گا۔ یہ کردار ہے۔ اور جب آخری وقت آیا ابوبکر صدیق کی ذات کا، آخری وقت آیا، حضرت مولا علی سے کہا کہ آپ نے غسل دیا تھا نا حضور کو، آپ نے مجھے غسل دینا ہے۔ پھر سب سے کہا غسل دے کے
میرا جنازہ اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا غلام ابو بکر آپ کے دروازے پر حاضر ہے، اگر گنبد خضرا کا دروازہ خود بخود کھل گیا تو مجھے سرکار کے قدموں میں دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھلا تو مجھے جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے ابو بکر کو غسل دیا، ابو بکر صدیق کو غسل مولا کائنات نے دیا۔ آج لوگوں نے اعتراض بنا بنا کے پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے۔ جب مصطفیٰ نے علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس وقت سب سے پہلے بڑھ کر ابو بکر نے کہا بخا بخا یا علی انت مولا یا مولا کل مومنین، علی تجھے مبارک ہو، تو میرا بھی مولا ہے، کائنات کے مومنوں کا تو مولا ہے۔ علی کو سب سے پہلے مبارک دینے والے ابو بکر کی ذات تھی۔ جب مصلی رسول پر ابو بکر کھڑے ہوئے تو پیچھے نماز پڑھنے والے مولا کائنات کی ذات تھی۔ ان سے پوچھا جائے کہ حضرت علی نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو کہتے ہیں جی نہیں پڑھی ہے۔ ارے علی تیرے میرے جیسا نمازی نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، نماز پڑھو جماعت کے ساتھ۔ مولا علی کا گھر مسجد کے قریب ہے۔ علی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نماز ہو جماعت ہو اور نماز میں شامل نہ ہو۔ وہ تو زمانہ رسالت میں بھی ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، اور حضور نے اپنی زندگی میں نماز کے لیے ابو بکر سے کہا، آخری ایام میں کہا کہ نماز پڑھو۔ اب مولویوں نے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے ایسے مسئلے بنا لیے ہیں، ایسے مسئلے بنا لیے کہ حد ہو گیا ہے۔ حضرت علی کو رسیوں میں جکڑ کر باندھ کر گھسیٹ کر لایا گیا بیعت کے لیے کہ بیعت کرو۔ ارے وہ علی ہے، وہ شیر خدا ہے، کوئی بزدل نہیں ہے، کوئی لومڑی یا گدڑ نہیں ہے کہ باندھ کر لایا گیا۔ شیر کو کون باندھ سکتا ہے؟ ارے وہ شیر خدا ہے۔ طرح طرح کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن واہ ابو بکر صدیق تیری شان پہ قربان جائے۔ کہا کہ میرا جنازہ اٹھا کر بارگاہ رسالت میں پیش کرنا، اور عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا غلام ابو بکر آپ کے دروازے پر حاضر ہے، اگر دروازہ خود بخود کھل گیا تو مجھے اٹھا کر سرکار کے قدموں میں دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھلا تو پھر مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں جنازہ اٹھایا گیا، لایا گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا غلام ابو بکر آپ کے دروازے پر حاضر ہے، دروازہ خود بخود کھل گیا، اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب علی الحبیب، جلدی کرو حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو۔ وہ سیم کہتا ہے جڑے حیات رسول دہین منکر دسن کون روزے وچوں بولے آسی، اور اپنے یارے غار لئی دسو کس دروازے نو کھولے آسی، اپنے یارے غار لئی دسو کس دروازے نو کھولے آسی۔ جب سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آواز آئی جلدی کرو حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دیا جائے، تو ابو بکر صدیق کو سرکار کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ جہاں سرکار ہیں وہاں ابو بکر صدیق ہیں، قبر میں بھی سرکار کے بولو ساتھ ہے۔ کیا مقدر صدیق و فاروق کے جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے، اب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ کیا مقدر صدیق و فاروق کے جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ آج میرے حضور قبلہ عالم شہنشاہ امیر ملت پیر سید جماعت علی کا عرس پاک ہے پاکستان میں، علی پور شریف میں، بڑی دنیا جمع ہے وہاں پر۔ میں بھی اسی در کا گدا ہوں، اسی بارگاہ سے فیض لیتا ہوں، تو میرے حضور قبلہ عالم کی ایک بات سناتا ہوں، اس کے بعد پھر نماز پڑھتے ہیں۔ مدینہ پاک جو کنجی بردار تھے نا حضور کے، ان کا نام تھا آغا خلیل صاحب۔ کیا نام تھا ان کا؟ آغا۔ وہ حضور کے کنجی بردار تھے، اور وہ اندر کی صفائی کرتے تھے۔ مدینہ پاک مسجد نبوی، پھر حضور کا گنبد خضرا، اس کے اندر کی صفائی ان کے ذمہ تھی۔ آغا صاحب حضور قبلہ عالم کے مرید ہو گئے۔ کسی نے تانا دیا کہ آپ سرکار کے کنجی بردار ہیں، حضور کے اندر صفائی کرتے ہیں، ہندوستانی سید کے آپ مرید بن گئے ہیں۔ آغا صاحب کے لفظ تھے، فرمایا خدا کی عزت کی قسم میں سرکار کا کنجی بردار تھا، لیکن دروازے تک تھا، تالے تک تھا۔ جس دن کا میں اس سید کا غلام بن گیا ہوں، اب سرکار کے قدموں تک پہنچ گیا۔ بارگاہ رسالت میں میرے قبلہ عالم کا یہ مقام تھا۔ حضور اتنے کریم تھے، اس پہ بے پناہ واقعات موجود ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا
کہ قبلہ عالم شہنشاہ میرے ملت کا کیا مرتبہ تھا، کیا مرتبہ تھا۔ عربی آتے، اب تو عربی امیر ہو گیا نا، اس وقت عربی غریب ہوتے تھے۔ قبلہ عالم بے پناہ کپڑا لے کر جاتے، وہ فرماتے ہیں اس زمانے میں عربوں کا یہ حال تھا کہ ہم کھجوریں کھاتے، گٹکیں جو تھیں وہ عربی کھاتے، ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے، عربوں کا یہ حال تھا۔ آپ کو وہ کہتے ابو العرب کہ ہمارا باپ آ گیا۔ جب آپ جاتے، ہائے ہائے ایک یتیم بچہ تھا، یہ بات سننے والی ڈاکٹر صاحب قبلہ، یہ بات سننے والی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ بھی لوگوں کی امداد کرتے ہیں بہت زیادہ، لیکن یہ جملہ اس بچے کا سننے والا ہے۔ اس بچہ یتیم تھا، روز آپ کے پاس آتا، اس کو کپڑے بھی دیتے، کھانے بھی دیتے، اسے پیار کرنے لگے۔ جب واپس آنے لگے، 6 مہینے آپ رہتے وہاں پر، تو اس بچے کو کہنے لگے چل میں تجھے پاکستان لے چلوں، ہندوستان لے چلوں، اس وقت ہندوستان تھا، ہندوستان لے چلوں تو میں آپ کو سونے سونے کپڑے دیا کروں گا، پیسے دیا کروں گا۔ اس بچے نے بڑے معصومانہ انداز سے کہا کہ آپ میرے باپ ہیں، بڑی شفقت کرتے ہیں مجھ پر، آپ مجھے کپڑے دیں گے، کھانے دیں گے، پیسے دیں گے، کیا وہاں مجھے گنبد خضرا بھی دیں گے؟ ہائے ہائے، کیا سرکار کا گنبد خضرا وہاں ملے گا؟ قبلہ عالم کی چیز فرمانے کا نہیں، اس گنبد خضرا کے لیے تو میں یہاں آتا ہوں۔ اتنا سفر کر کے، وہ اٹھو کا سفر ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتا تھا، جدے سے اتر کر سیدھا پہلے مدینے پاک آتا ہوں، پھر میں کعبہ شریف جاتا ہوں۔ یہ گنبد خضرا صرف مدینے پاک میں ہے۔ ارے فرش والے اسی پہ ناز کرتے ہیں کہ عرشیوں تم بڑی شان والے ہو، لیکن یہ گنبد خضرا صرف زمین پر ہے۔ اس لیے گنبد خضرا وہ ہے جہاں عرش والے بھی آتے ہیں، 70,000 ملائکہ صبح آتے ہیں، شام تک حضور پر درود پڑھتے ہیں، 70,000 کی جماعت شام کو آتی ہے، صبح تک حضور پہ درود پڑھتی ہے۔ جو ایک بار آ گیا قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آئے گی۔ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، جو مقبول صاحب کئی بار جاتے ہیں سرکار کی بار میں، اور ہم نہیں جاتے، سرکار بلاتے ہیں تب جاتے ہیں، سرکار کرم فرماتے ہیں تب جاتے ہیں۔ وازم صاحب کا شعر، ہم جیسے گناہگار سیاہکار بد کردار اور مدینے پاک رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، پھر بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے۔ شہر مدینہ برکت والا، جہاں سرکار کا جلوہ گر ہے، وہیں حضرت ابوبکر صدیق جلوہ گر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضور کے صحابہ سے، اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے ڈی ایم کو آباد و شاد فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب کے لیے، برادران کے لیے دلی دعا ہے، اللہ عزت و عظمت نصیب فرمائے۔ تمام دوستوں کے لیے دعا ہے، نمازیوں کے لیے اللہ سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب سنتے ہیں السلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالى یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ کریم پروردگار، یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی کریمی کے صدقے میرے مولا ہماری خطائیں معاف فرما۔ جو بیمار ہیں میرے کریم انہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالحہ عطا فرما۔ نبی پاک کی ساری امت کی بخشش فرما، عالمی اسلام کا بول بالا فرما، مملکات پاکستان کو ہر بلا اور وبا سے محفوظ فرما، خطہ کشمیر کو بھی آزاد فرما، فلسطین، لبنان، شام، ایران، عراق، افغانستان کے مسلمانوں پہ کرم فرما، اس ملک کو بھی امن کا گہوارہ بنا۔ ان نمازیوں کی آمین کو میرے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے بھی دنیا میں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، یا اللہ پاک سب کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ تو سمیع و بصیر علیم بذات الصدور ہے، میرے مولا سب کی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے، حضور کے والدین کریمین کے صدقے ہم سب کے والدین کی بخشش فرما۔ ڈاکٹر صاحب کے والدین کے درجات اور بلند فرما۔ رحمت عالم کی رحمت کا سایہ قبر و حشر میں سرکار کے ہر امتی کو نصیب فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکال لنا۔ یا اللہ صدیق اکبر کی غلامی نصیب فرما، مولا کائنات کی غلامی نصیب فرما، اہل بیت کی محبت نصیب فرما۔ خاتون قیامت کی چادر کا صدقہ میرے مولا سب کی بیٹیوں کو آبرو عطا فرما، سب کی بچیوں کے نیک اسباب پیدا فرما۔ سیدہ زہرا بطول کی پاک چادر کے صدقے میرے مولا سب کی بیٹیوں کو شرم و حیا کی چادر نصیب فرما۔ یا اللہ پاک اپنے محبوب کی نالین پاک کے صدقے میرے حضور قبلہ عالم شہنشاہ امیر ملت پیر سید جماعت علی کے مرتبے اور بلند فرما۔
وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.